ہم پچھلے ہفتے سے کلام کے بارے میں سیکھ رہے تھے کہ خداوند یسوع المسیح کی آمد ثانی، جس کے لیے ہم نکایا کے عقیدے میں یا رسولوں کے عقیدے میں ہم خداوند یسوع المسیح پر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، کماری سے پیدا ہوا اور پنطیوس پیلاطس کے عہد حکومت میں دکھ اٹھایا اور مصلوب کیا گیا، مر گیا، دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلق باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ اور جب ہم اس کے آسمان سے دوبارہ سے آنے اور زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ نکایا کا عقیدہ اور رسولوں کا عقیدہ یہ دو عقیدے نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے۔ 325 مسیحی میں نکایا کی کونسل ہوئی اور وہاں پر کلیسیا کے آبا موجود تھے، کلیسیا کے بزرگ موجود تھے، اور وہاں انہوں نے ایمان کی بنیادوں کو واضح کرنے کے لیے اپنے عقائد کو نکایا کے عقیدے کی صورت جو ہے ترتیب دیا، جسے نائسین کریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اور نکایا کے عقیدے کی سمپلسٹ فارم، سادہ زبان میں جو دوبارہ سے کی گئی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ رسولوں کا عقیدہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ سال اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم سال ہے کہ اس سال نکایا کے عقیدے کی 1700 سال کی جو جبلی ہے وہ منائی جا رہی ہے، کیونکہ 325 میں یہ نکایا کا عقیدہ ترتیب دیا گیا اور آج یعنی 2025 میں اس کو 17 سال ہو چکے ہیں۔ اور یہ عقیدہ نکایا کا یا رسولوں کا عقیدہ یہ کلیسیائی اتحاد اور یگانگت کی علامت بھی ہے۔ جتنے بھی مین لائن چرچز ہیں، مین لائن چرچز سے اکثر پینٹیکاسٹل جو چرچ ہیں وہ تھوڑا سا افینڈ ہو جاتے ہیں کہ جی آپ اپنے آپ کو ہم سے تھوڑا افضل قرار دیتے ہیں، لیکن ان کی کم علمی ہے کہ ہم ان کو افضل اپنے آپ کو قرار نہیں دیتے۔ مین لائن چرچ کا مطلب اس کے معنی نہیں ہے، مین سے وہ تصور کرتے ہیں کہ یہ مین کا مطلب لیتے ہیں جی ہم ہی اصل ہیں۔ مین لائن چرچ اس چرچ کو کہا جاتا ہے جو 16ویں صدی میں ریفارمیشن میں شریک تھے اور ریفارمیشن کے موقع پر موجود تھے۔ یاد رکھیں 1600 سال مسیحی میں پینٹیکاسٹلز کا دور دور تک وجود نہیں تھا، بھائیوں کا دور دور تک وجود نہیں تھا۔ یہ بعد میں آ کر، ہاں بیپٹسٹ ضرور موجود تھے کیونکہ وہ اس تحریک کا بعد میں حصہ بنے۔ 16ویں صدی میں مارٹن لوتھر نے، آپ کو تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے اپنی، مارٹن لوتھر ایک بہت بڑے جو ہیں وہ تھیولوجینز تھے، وہ بشپ تھے کیتھولک چرچ کے، اور جرمنی میں جو چرچ تھا اس کے وہ ہیڈ تھے، اور وہاں انہوں نے پوپ کے ساتھ 92
جو ہے نکات پر اتفاق نہیں کیا. انہوں نے 92 تھیسس لکھا، اور 92 تھیسس اختلاف تھا در حقیقت عقیدے کی بیس پر کیتھولک چرچ کے ساتھ. اور یوں جنہوں نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، وہ علیحدہ ہو گئے، اور یوں پروٹیسٹنٹ چرچ کی بنیاد پڑی. کیتھولک چرچ اور پروٹیسٹنٹ چرچ دو حصے ہو گئے، اور یہ دو حصے، ان میں یہ یاد رکھیے گا کہ پروٹیسٹنٹ چرچ میں 4 چرچ شامل تھے، جن میں لوتھرن جو مارٹن لوتھر کے تعلق سے کہلائے، جن میں اینگلیکن بعد میں شامل ہوا. ترتیب کے لحاظ سے دیکھیں تو لوتھرن، اسکاٹش پریسبیٹیرینز، اینگلیکنز، اور چوتھا چرچ اینا بیپٹسٹ تھا. یہ 4 چرچ اس تحریک کا حصہ بنے، اور ان 4 چرچز کو مین لائن چرچ کہا جاتا ہے. اس لیے یہ جو ہے وہ نالج کی کمی ہے، جس کے سبب سے پینٹیکوسٹل چرچز جو ہیں وہ کئی دفعہ افینڈ ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم اپنے آپ کو افضل چرچ قرار دیتے ہیں، لیکن ہم اپنی تاریخ کی بات کرتے ہیں. اور یہ چرچ چاروں کے چاروں اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہوتے ہوئے جو ہے انہوں نے نائسین کریڈ یا اپوسل کریڈ کو اپنی عبادات کا حصہ بنائے رکھا. آج دنیا میں جہاں جہاں مین لائن چرچ موجود ہے، وہاں مین لائن چرچ اقرار کرتا ہے اس ایمان کا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو کماری سے پیدا ہوا، پونتیوس پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، اور کماری سے اس کی پیدائش پاک روح کے وسیلے ہوئی. یہ ایمان رکھا جاتا ہے اور اس کے سارے عقائد. اور جب ہم پہنچتے ہیں اس عقیدے کے مطابق یسوع المسیح کی آمد ثانی پر، تو یہ یاد رکھیے کہ مسیحت کے یہ سارے عقائد کا بیان کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے کہ مسیحی کسی اور ایمان کے مطابق یسوع المسیح کو نہیں مانتے، کسی اور مذہب کے ایمان کی روشنی میں یسوع المسیح کو نہیں دیکھتے، بلکہ ان کا ایمان بائبل کے مطابق یسوع المسیح پر ہے، جو خدا کا اکلوتا بیٹا اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہے. بہت واضح چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے ایمان کے اقرار میں نکایا کے عقیدے یا رسولوں کے عقیدے میں دہراتے ہیں. اور اس میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آسمان سے جہاں وہ موجود ہے وہاں سے واپس آئے گا مردوں اور زندوں کی عدالت کرنے کے لیے، تو صرف یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ آسمان پر چڑھ گیا، خدا باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، جہاں سے وہ آئے گا. زندوں اور مردوں کی عدالت کا لفظ نکالا جا سکتا تھا، لیکن اس لفظ کو جب بیان کیا گیا تو خدا کے یسوع مسیح کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کی آمد ثانی کا مقصد کیا ہے. اب یہاں ہم جب پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا اچھا لگتا ہے کانوں کو جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے ہم بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پہ موجود ہے. بہت اچھا لگتا ہے. اور پھر یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ واپس آئے گا. لیکن آسمان پر زندہ موجود ہونے سے پہلے کیا ایمان ہے؟
اور آسمان سے آنے کا مقصد کیا ہے، اس پر کوئی بات نہیں ہوتی۔ سننے کی ضرورت ہے کہ آسمان پر جانے سے پہلے زندہ آسمان پر موجود ہونا، اس سے پہلے کہ کیا کام ہے جو یسوع مسیح نے کیے ہیں۔ پاک کلام میں ہم جب یہ ایمان رکھتے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یسوع مسیح جو پنتیوس پلاطس کے عہد حکومت میں کماری مریم سے روح القدس کے وسیلے پیدا ہوا، اس نے یہاں پر زمین پر صرف ایک کتاب نہیں دی کہ یہ کتاب ہے اس کو پڑھ لو، اس نے بنی نوع انسان کو صرف توبہ کی منادی نہیں کی، بلکہ اس نے یسوع مسیح نے اپنے زمین پر آنے کے مقصد کو پورا کیا، اور اس کا مقصد صرف ایک نبی ہونا نہیں تھا، اس کا مقصد نجات دہندہ ہونا تھا، اور نجات دہندہ ہونے کے لیے اس کا مقصد بنی نوع انسان کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا کر صلیب پر مرنا تھا، جس کو عالم اسلام کبھی بھی دہراتا نہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتا۔ یاد رکھیں، ان کا اس کے مر جانے اور اس کے زندہ ہونے کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہے۔ خدا کے داہنے ہاتھ آسمان پر یسوع مسیح کے بیٹھنے سے پہلے اس کا صلیب پر مرنا، 3 دن قبر میں رہنا، اور تیسرے دن قبر پر فتح پا کر زندہ ہونا، اور پھر آسمان پر چڑھ جانا، یہ ایمان کی وہ حقیقتیں ہیں جن کو صرف آپ بائبل پر ایمان رکھ کر قبول کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب وہ آسمان پر موجود ہے تو ہمارا ایمان کا اگلا حصہ یہ بتاتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ وہاں سے جہاں وہ آسمان پر موجود ہے، خداوند خدا کے داہنے ہاتھ، وہاں سے واپس آئے گا، اور اس کے واپس آنے کا مقصد زندوں اور مردوں کی عدالت کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس کے پیرالل اپنے پڑوسی قوم کے ایمان کو دیکھیں تو ان کا ایمان یسوع المسیح کے عدالت کرنے والا ہونے کے ناطے سے واپسی نہیں ہے۔ ان کے ایمان میں یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے واپس، لیکن ان کے آنے کا مقصد ان کے نبی پاک پر ایمان لانا ہوگا، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگا، اور پھر وہ اپنی قوم کو یہ کہیں گے کہ وہ بھی حضور پاک کے ہاتھوں پر بیعت کریں، ان کا مذہب قبول کریں، اور پھر وہ آگے ان کے عقائد کچھ اور ہیں، آگے میں بات نہیں کروں گا۔ لیکن اس مقصد کے لیے یسوع المسیح کی آمد ثانی بائبل بیان نہیں کرتی۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع المسیح نے صاف طور پر کہا کہ آسمان پر اس کے باپ نے اس کو عدالت کا پورا اختیار دے دیا ہے۔ پاک کلام میں یسوع المسیح نے کہا کہ مردے ابن آدم کی آواز سن کر اٹھیں گے، زندہ ہو جائیں گے، اور میرے عزیزو، جس کی آواز سن کر مردے زندہ ہوتے ہیں وہ بیعت کرنے والا نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں پر بیعت کروانے والا ہوتا ہے۔ ایمان کی بات ہے۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پاک کلام میں یسوع المسیح کا آنا جو ہے وہ 2 چیزوں کو ہمارے سامنے لیے ہوئے ہوگا۔ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ 2 صورتوں میں جو ہے وہ یسوع المسیح کی آمد ثانی ہوگی۔ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کلیسیائی طور پر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اس میں ایک چیز بہت واضح ہے کہ کلیسیائی طور پر
ہم یسوع المسیح کی آمد ثانی کو کے متعلق بہت سی تھیوریز دیکھتے ہیں، کم از کم 3 تھیوریز ہیں۔ پہلی بات، ایک تھیوری جو املینیلزم کہلاتا ہے۔ املینیلزم، ملینیل لفظ نکلا ہے زبان سے جس کا مطلب ہے 1000 سال۔ ملینیم جو ہے وہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، اور لاطینی زبان میں ملینیم کا مطلب 1000 سال ہے۔ ملینیلزم کا مطلب یہ ہے کہ یسوع المسیح 1000 سال بادشاہی کرے گا اپنے چرچ کے ساتھ، اور اس کا تصور، یہ ٹرم جو ہے ملینیلزم کی، یہ مکاشفہ کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 4 اور 5ویں آیت سے لی گئی ہے، جہاں لکھا ہے کہ یسوع المسیح 1000 سال تک اپنے کلیسیا کے ساتھ بادشاہی کرے گا۔ اور میرے عزیزو، یہاں یہ بات میں بتاتا چلوں کہ ان تینوں ویوز کی جو وضاحت ہے وہ میں ضرور آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ املینیلزم جھٹلاتا ہے ان 1000 سالوں کو۔ اس نے کہا کوئی 1000 سالہ بادشاہی نہیں ہے، خداوند جو ہے وہ ان سالوں میں خداوند شیطان کی تمام کارروائیوں کو دبا دے گا۔ شیطان جو ہے وہ اس کی کاموں کی تیزی باقی نہیں رہے گی، اور چرچ سٹرونگ ہو جائے گا، کلیسیا سٹرونگ ہو جائے گی، اور منادی ہوگی انجیل کی، اور لوگ مسیح کے قدموں تلے آئیں گے۔ اور پھر یہ دور جب ختم ہوگا چرچ کا، تو اس کے بعد یسوع المسیح جو ہے وہ تشریف لائیں گے، دوسری آمد ہوگی، اور پھر عدالت ہوگی، اور پھر جو ہے وہ ہمیشہ تک یسوع المسیح کا دور ہوگا۔ یہ پہلی 6 آیات جو مکاشفہ کی 20ویں باب کی ہیں، یہ اس کے حوالہ جات کو دے کر یہ بات کی جاتی ہے۔ لیکن آگے چل کر دوسرا حصہ جو ہے وہ پوسٹ ملینیلزم ہے۔ پوسٹ کا مطلب آفٹر ہے۔ ہم پوسٹ پیڈ جب کہتے ہیں، وہ ہماری سم جس کا ہم بل بعد میں دیتے ہیں، استعمال پہلے ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کا بل دیتے ہیں۔ سو پوسٹ ملینیلزم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بادشاہی ہوگی اور پھر یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی۔ یہ بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ انجیل کی بشارت، کلیسیا کی بڑھوتی جو ہے یسوع المسیح کے آنے سے پہلے ہوگی، اور یہ دور جو ہے وہ بادشاہت کا دور ہوگا۔ میں نے اس سے پہلے اس بات کو کہا ہے، بتایا تھا میں نے پچھلے دنوں میں۔ اور یہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ مسیحی لوگوں کا ہوگا۔ مسیحی لوگ جو ہیں وہ بڑے حصہ ہونے کے لحاظ سے سوسائٹی پر انفلوئنس رکھیں گے، سوسائٹی پر ان کا دباؤ ہوگا، اور دنیا میں میجورٹی جو ہے وہ کرسچن حکومت ہوگی، دباؤ ہوگا پورا۔ اور بہت سے لوگ دنیا میں آج کے اس ماحول کو، جس میں امریکہ بہادر جو ہے وہ اس کا ڈنکا بج رہا پوری دنیا میں، اور مسیحی لوگ یورپ میں، مسیحی ممالک جو مسیحی کہلاتے ہیں، وہ حکومت کر رہے ہیں، اور دنیا میں اس وقت میجورٹی میں مسیحی لوگوں کی حکومت ہے۔ اس کو پوسٹ ملینیلزم کہا جاتا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ملینیل ایج جو یہ 1000 سالہ بادشاہی ہوگی، یہ آہستہ آہستہ امن کی صورتحال اختیار کرتی چلی جائے گی، امن آتا چلا جائے گا، اور پھر یہ 1000 سالہ بادشاہی کا دور ہوگا۔ میرے عزیزو، اس پوسٹ ملینیلزم سے ہٹ کر ایک اور نظریہ ہے، اور وہ ہے پری ملینیلزم کا۔ پری کا مطلب جو
ہے وہ اس کا مطلب ہے بیفور، پہلے۔ اس نظریے کے مطابق یسوع المسیح کی آمد ثانی جو ہے وہ 1000 سالہ بادشاہی سے پہلے ہوگی، پری ملینیلزم۔ اور یہ اس پوائنٹ آف ویو کے مطابق جو موجودہ کلیسیا ہے وہ اس وقت تک رہے گی جب تک کہ آخر نہیں ہوگا، اور پھر یہ کلیسیا اذیت کے دور میں سے گزرے گی، ٹربولیشن پیریڈ، اور پھر یہ سفرنگ آئیں گی زمین پر تمام خداوند کے لوگوں پر، اور یہ جب اپنی پیک پر ہوگا آزمائش کا دور تو یسوع المسیح آ جائے گا اور وہ اپنی کلیسیا کو علیحدہ کر لے گا، اور تب اپنے منہ کی تلوار کے ساتھ وہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ لڑے گا دشمنوں کے ساتھ، اور پھر کلیسیا آخر ہو جائے گا اور کلیسیا 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہوگی۔ یہ جو ہے پری ملینیلزم یا کلاسک پری ملینیلزم کہلاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پر ایک چیز جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسی میں ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہے ڈسپنسیشنل ملینیلزم کا۔ ڈسپنسیشنل پری ملینیلزم خاصے بھاری الفاظ ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے، اسے پری ٹریبولیشنل ملینیلزم بھی کہا جاتا ہے۔ ٹریبولیشن یا اذیت کے دور سے پہلے جو ہے وہ کلیسیا اٹھا لی جائے گی، یہ اس گروپ کا ماننا ہے۔ اور میں پاک کلام کے مطابق جب اس کو دیکھتا ہوں تو اس ویو کا مطلب یہ ہے کہ چرچ جو ہے وہ قائم رہے گا، اچانک یسوع المسیح کی آمد ثانی ہوگی اور چرچ اٹھا لیا جائے گا، یہ ریپچر کہلاتا ہے۔ اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہم پری ٹریبولیشن ملینیلزم کو سپورٹ کرنے والوں میں شامل ہیں، یہ پاک کلام کے مطابق ہے۔ میرے عزیزو، اب جب میں بات کروں گا تو میں نے اس سے پہلے اس لیے یہ بیان کی ہیں چیزیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ دوسرے لوگ کیا خیال رکھتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ کوئی بادشاہی نہیں، یسوع مسیح کی آمد ہوگی اور ختم ہو جائے گا سارا کچھ۔ کچھ خیال کرتے ہیں کہ بادشاہی چل رہی ہے اور ہم بادشاہی کے دور میں زندہ ہیں، لیکن وہ امن کہاں گیا جس کی بات وہ کرتے ہیں؟ ہم تو چاروں طرف لڑائی جھگڑے کی باتیں سنتے ہیں، ہم تو چاروں طرف جو ہے وہ فساد کی باتیں سنتے ہیں، ہم تو ملکوں پر چڑھائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یسوع المسیح نے صاف کہا کہ ابن آدم کی آمد سے پیشتر جو ہے وہ قومیں قوموں پر چڑھائی کریں گی۔ ان چیزوں کو بہت باریکی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جب ان چیزوں کو باریکی کے ساتھ دیکھیں تو میرے عزیزو یہاں پر لکھا ہے جب 1000 سالہ بادشاہی ہوگی تو شیطان گڑھے میں بند کر دیا جائے گا۔ 1000 سال کے لیے اس گڑھے پر چین لگا دی جائے گی۔ مکاشفہ کی کتاب اگر پڑھیں تو پھر تو شیطان موجود نہیں ہے تو چوریاں بھی نہیں ہونی چاہیے، شیطان موجود نہیں ہے تو زنا بھی نہیں ہونے چاہیے، ریپ نہیں ہونے چاہیے، قتل نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کے پیچھے ابلیس کی قوتیں موجود ہیں۔ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، پاک کلام میں لکھا ہے کہ جھوٹے، زناکار، حرام کار، شرابی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہاں تو چرچ میں بھی آ کر لوگ پینے پلانے سے باز نہیں آتے۔ ہم پچھلے ہی دنوں میں ایک یہاں پر نکاح تھا اور اندر نکاح ہو رہا تھا، باہر بوتلیں کھلی ہوئی تھی، ہمیں بعد میں پتہ چلا۔ تو یہاں تو
یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے اگر شیطان باندھ دیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، ان بنیادوں پر ابھی تک خداوند کی بادشاہی نہیں آئی۔ خداوند کی بادشاہی میں لکھا ہے کہ بیل شیر کے ساتھ پھرے گا، ننھا بچہ سانپ کے بل میں ہاتھ ڈال دے گا۔ وہ نقصان پہنچانے والے عناصر جو نقصان پہنچانا جن کی سرشت میں ہے وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن آپ کبھی دیکھیں نا کہ کیا بیل اور شیر اکٹھے پھر رہے ہیں؟ کیا ننھا بچہ بل میں ہاتھ ڈال دے سانپ کے تو وہ نہیں کاٹے گا؟ میرے عزیزو، یہ چیزیں بڑی واضح ہیں کہ ہماری سوچنے کی سمت کیا ہونی چاہیے۔ خداوند کا پاک کلام جب یسوع المسیح کی آمد ثانی کی بات کرتا ہے، دوسری آمد کی بات کرتا ہے، تو دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ کہ چرچ ایمان میں بڑھتا چلا جائے گا، اور یسوع المسیح کا بیان یہاں پر بہت واضح ہے، لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا، ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ میرے عزیزو، اب ہم فوکسڈ ہیں کہ یسوع المسیح کی آمد ثانی کس تناظر میں ہمیں دیکھنی ہے۔ ہم فوکسڈ ہیں کہ یسوع المسیح کی آمد جب ہوگی تو کلیسیا آزمائش کے دور میں سے نہیں گزرے گی، اذیت کے دور میں سے نہیں گزرے گی، ٹریبولیشن پیریڈ میں سے نہیں گزرے گی، اس لیے کہ اس سے پہلے یسوع المسیح کی پوشیدہ آمد ہوگی اور ریپچر ہوگا۔ اچانک ایماندار دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، اور جب ایماندار اٹھا لیے جائیں گے تو فضل کا روح بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں بالکل واضح ہونا ہے، پاک کلام میں لکھا ہے کہ ان دنوں میں نوح کے زمانے کی طرح سب کچھ چل رہا ہوگا۔ نوح کے زمانے میں لوگ نوح کو کشتی بناتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے اس کا، کہاں چلائے گا یہ اتنی بڑی کشتی، بڑا سمندر تو بہت دور ہے، یہاں سے کیسے لے کر جائے گا؟ کیونکہ بارش کا اس طرح سے ہونا ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ اور پھر میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کیوں یسوع مسیح نے نوح کے زمانے کا حوالہ دیا، کیوں کچھ اور حوالہ نہیں دیا؟ بہت سے واقعات تاریخ میں موجود تھے، یسوع المسیح ان سے واقف تھے، لیکن نوح کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور پھر نوح کے زمانے میں اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی، لیکن یسوع المسیح نے نوح کے زمانے کی شادی بیاہ کا ذکر صرف کیوں کیا؟ اس سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو بائبل کی نبوت کے طالب علم ہیں ان کو بڑے غور سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے کہ لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے ہوں گے۔ نوح کے زمانے میں شادیاں ہوئیں کیسے؟ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاک کلام میں اگر ہم پیدائش کے 6 باب کو دیکھیں تو پیدائش کا 6 باب ہمیں بہت سی تفصیلات سے آگاہی بخش دیتا ہے۔ پاک کلام کے مطابق جب ہم دیکھیں تو پاک کلام میں لکھا ہے، 6 باب کی 4 آیت، ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانے کے سورما ہیں جو بڑے بڑے نامور ہوئے، اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے،
یہاں پر شادی بیاہ کے تعلق سے جب ہم نوح کے زمانے کی روداد کو دیکھتے ہیں تو نوح کے زمانے میں شادیاں ہو کیسے رہی تھی؟ وہ شادیاں جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں تھیں. اور خدا کی مرضی کے مطابق ہم پاک کلام میں دیکھتے ہیں ناہموار بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو. نوح کے زمانے میں بے ایمانوں کے درمیان تعلقات قائم ہو رہے تھے ایمانداروں کے ساتھ. ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ یہاں جب آدمی کی بیٹیوں کا ذکر آتا ہے تو در حقیقت یہاں پر غیر ایمانداروں کی بات آتی ہے. ذرا دروازہ بند کر دیجئے جی ذرا. یہاں جب خدا کے بیٹوں کی بات آتی ہے تو یہاں خدا کے بیٹوں سے مراد ایماندار نسل ہے، سیت کی نسل ہے. لکھا ہے بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو. خدا کا پاک کلام بڑا واضح ہے. آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو شادیوں کے تعلق سے ہماری ایماندار اور غیر ایماندار کی سوچ ختم ہو چکی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں پر مسیحی اور دوسرے مذاہب کی شادیوں کی بات ہو رہی ہے. میں یہاں پر بات کر رہا ہوں ایمان کے تعلق سے. آج رشتہ لینے جانے کے لیے کوئی یہ نہیں پوچھتا. بہت کم لوگ اس سوال کو کرتے ہیں کیا آپ کا لڑکا نئی پیدائش کا تجربہ رکھتا ہے؟ بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے جانے والے کبھی یہ سوال نہیں کرتے. کم از کم میری خدمت کے دوران میں نے کبھی کسی کو جا کر رشتہ مانگتے ہوئے یہ نہیں کہتے سنا کیا آپ کی بیٹی مسیح پر ایمان رکھتی ہے. ہم یہ تو پوچھتے ہیں لڑکا کاروبار کیا کرتا ہے. ہم یہ تو رشتہ کرانے والوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا لڑکے کا اپنا گھر ہے. ہم یہ تو پوچھتے ہیں کہ لڑکے کی تعلیم کتنی ہے. لیکن ہمارے سوالوں میں کبھی بھی یہ سوال نہیں ہوتا کیا لڑکا مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتا ہے؟ کیا لڑکی مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتی ہے؟ ہم صرف مسیحی خاندان میں پیدا ہو جانے والے کو مسیحی سمجھتے ہیں. لیکن یسوع المسیح کا یہ کہنا کہ جب میری آمد ثانی ہوگی تو لوگ نوح کے زمانے کی طرح ایمان کی اس حالت میں ہوں گے، شادیاں کر رہے ہوں گے. اور ایمان کی یہ حالت میرے اور آپ کے ارد گرد آپ خود اندازہ لگا لیجیے ہے یا نہیں. ہم دوسری طرف نہیں جاتے کہ ہماری بیٹیاں یا ہمارے بیٹے مسلمانوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں محبت ہی مذہب ہے، انسانیت ہی مذہب ہے. پاک کلام کے مطابق محبت خدا ہے، اور اگر اگاپے محبت خدا ہے تو خدا کا منصوبہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ خدا کا منصوبہ ہے. اور اس منصوبے کے مطابق اگر محبت ہی ہمارا مذہب ہے تو پھر اس کا مطلب ہمارا مذہب خدا ہے. اور جب خدا ہمارا مذہب ہے تو پھر خدا کے منصوبے ہمارے لیے اتم ہونے چاہیے کہ ہمارے بیوی کو یا ہمارے شوہر کو خدا کے منصوبوں کے مطابق چلنے والا ہونا چاہیے. بند کر دیجیے جی اسے. اور وہ منصوبہ یہ ہے کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں.
یسوع المسیح کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے اس کے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا، فضل سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ اور پاک کلام اسی حوالے میں کہتا ہے کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ آج ہم اندھیرے میں اس لیے چلتے ہیں کہ وہ نور ہمارے اندر نہیں ہے، ہم اس کا مطالبہ نہیں کرتے۔ طلاق کی شرح اس لیے ہو چکی ہے کہ ہم اگاپے پر کھڑے ہو کر اپنے رشتوں کو قائم نہیں کرتے، ہم ایروس پر کھڑے ہو کر اپنے رشتوں کو قائم کرتے ہیں۔ میں دو لفظوں کی ذکر کر رہا ہوں، اور یہ دونوں لفظ محبت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یونانی میں۔ ایروس جو ہے وہ جنسی محبت کو کہتے ہیں۔ آج رشتے قائم اس لیے نہیں ہوتے کہ خدا کے منصوبے کے مطابق انسان جوڑے جائیں، آج رشتے اس لیے قائم ہوتے ہیں کہ جنس سامنے ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اور جو رشتے غلط بنیادوں پر قائم کیے جائیں وہ کبھی نہیں نبھتے، ان میں کمپرومائزنگ اسپرٹ ہوتی ہے۔ گزارا کرنا، دنیا کیا کہے گی، طلاق لے لی تو ہمارے ماں باپ کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ ہمارے نزدیک یہ معاملات ہیں، ہمارے اندر یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ دنیا جب ہم یہ کام کریں گے تو خدا کے نام کی بدنامی ہوگی، یہ سوال نہیں ہوتا۔ اور یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے رشتے اگاپے پر نہیں، جو خدا کی محبت ہے اس پر قائم نہیں ہوتے، بلکہ روس پر قائم ہوتے ہیں، انسانی بنیادوں پر ہوتے ہیں۔ اور پاک کلام تو واضح، پاک کلام تو صاف کہتا ہے، اگر یہوہ ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ جب اگاپے پر رشتے قائم نہیں ہوں گے تو گھروں میں ناہمواری ہوگی، اور پاک کلام میں لکھا ہے بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو۔ پھر بیوی کہے گی آج چرچ نہیں جانا، خامند کہے گا نہیں خدا یہ کہتا ہے، وہ کہتا تو اپنے خدا نو سانبھی رکھ۔ اور یاد رکھیں، پچھلے دنوں جو آگ لگی، میں اس کی یہ نہیں کہتا خوش نہیں ہوتا، یا میں یہ نہیں کہتا کہ انسانی نقصان ہوا، جانوں کا نقصان ہوا اس لیے اچھا ہوا، میں یہ نہیں کہتا۔ کوئی بھی مسیحی خوش نہیں ہے اس نقصان پر، لیکن اس نقصان کی وجہ ضرور ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ 1-1.5 ہفتہ پہلے اسی جگہ پر ایک سیمینار یا پروگرام ہوا جس میں انہوں نے ایک ووٹنگ کی، اور اس میں خدا کے ووٹ 0 تھے، اور وہاں اس پروگرام میں ایک خاتون نے کہا خدا کہیں کام کرتا ہوا نظر نہیں آتا، اور 1.5 ہفتے کے بعد ہی خدا نے کام کرنا شروع کر دیا۔ جب آگ بجھتی ہے دوبارہ سے جو ہے وہ ہوا چل پڑتی ہے، بربادی ہو گئی۔ لیکن خدا اپنے لوگوں کو بچانے میں قدرت رکھتا ہے۔ مہربانی سے جی بند کر دیجئے اس کو، آپ کو میں نے کئی دفعہ کہا کہ بند کر کے آیا کریں یہاں پہ فون، لیکن وہیں پر کچھ واقعات ایسے بھی ہیں کہ ایماندار جو مسیح پر ایمان رکھنے والا تھا، اس کے گھر کے ارد گرد کی سارا علاقہ جل گیا لیکن اس کا گھر سلامت رہا۔ خدا بچانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج مجھے اور آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے کہ ریپچر ہو، اس سے پہلے کہ کلیسیا اٹھا لی جائے، اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی ہو، خداوند کا پاک کلام بہت واضح ہے کہ اس لیے تم بھی تیار رہو، چور کے دن کی طرح یہ دن ان کے لیے آئے گا جو تیار نہیں ہیں۔ خداوند بتا کر نہیں آئے گا، لیکن جو تیار ہیں، تیار کون ہیں؟ وہ جو خدا کے کلام کی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ ان کو مسئلہ نہیں ہے۔ ان کنواریوں کو کیا مسئلہ تھا جن کے پاس تیل کی کپیاں فالتو موجود تھیں؟ ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا
दुल्हा रात के पहले पैर में आ जाए, रात के आखिरी पैर में आ जाए, उनको लिए कोई मसला नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि हमारे चिराग अगर ये बुझने भी लगे तो भी हमारे पास तेल मौजूद है, हम तेल डाल लेंगे। इसी तरह से वो ईमानदार हैं जो खुदावंद में जिंदगी बसर करते हैं, जो खुदा के पाक कलाम के मुताबिक चलते हैं, जो खुदा के पाक कलाम की हकीकतों को तस्लीम करते हैं और अपनी जिंदगी में उस पर अमल करते हैं। वो लोग जिन्होंने बर्रे के लहू से अपने लिबास धो लिए हैं, वो लोग जिनकी जिंदगी का मालिक यीशु अल मसीह बन चुका है, वो लोग जो यीशु ही को अपना सब कुछ समझते हैं, वो लोग जो यीशु मसीह की दी हुई जिंदगी को गुजार रहे हैं, वो लोग, उन्हें कोई मसला नहीं है यीशु अल मसीह आज है या कल लाए, वो यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं कहता हूं कोई फिक्र की बात नहीं ईमानदारों के लिए, उनके लिए कोई डर और खौफ की बात नहीं है। यीशु अल मसीह की आमद आज हो या कल हो, वो तैयार हैं मसीह के साथ जाने के लिए। और मेरे अजीजों, यही कलाम कहता है तैयार रहो, जागते रहो। और आज मैं खुदा का खादम होते हुए आपको भी यही कहना चाहता हूं, अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो आज वक्त है। नहीं जानते उस घड़ी के बारे में, नहीं जानते उस पल के बारे में, कब यीशु मसीह आ जाएगा। जरा सोचें, दुनिया की सारी तरतीब बड़ी तेजी के साथ बाइबल के मुताबिक हो रही है। ईरान और रशिया की आपस में मायदा हो गया है, और इस वक्त जो नजर आ रहा है वो ये है कि हरमजदून की जंग बड़ी तेजी के साथ अपने इब्तदा की तरफ बढ़ रही है। दुनिया में तमाम मामलात बाइबल के मुताबिक स्टेज सेट होता जा रहा है। और ये याद रखिए, यीशु अल मसीह ने साफ कहा, जब इन बातों को होते हुए देखो तो अपने सर को उठाना कि मेरी आमदे सानी करीब है, इब्ने आदम का आना जल्द होगा। इसलिए अपने मसीहा के लिए, अपने निजात दहिंदा के लिए, अपनी जिंदगी बख्शने वाले के लिए हरदम तैयार रहें। उसकी तैयारी का पहला अमल यह है कि अगर मेरी जिंदगी का मालिक, अगर आपकी जिंदगी का मालिक अभी तक यीशु अल मसीह नहीं है, आपने अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, यीशु अल मसीह पर ईमान लाकर उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आज खुदा का खादम होते हुए मैं आपको ऑल्टर कॉल देता हूं कि जितने भी यीशु अल मसीह की निजात के बगैर हैं, आइए अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के ताबे कर दें, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें, ताकि उसकी जिंदगी आपकी जिंदगी बन जाए और आप भी उस इंतजार करने वालों में शामिल हो जाएं। खुदावंद आपकी जिंदगियों को तब्दील कर देगा, खुदावंद आपकी जिंदगियों को फिर से नया बना देगा, क्योंकि वो कहता है मैं चीजों को फिर से नया बना देने की कुदरत रखता हूं। मेरे अजीजों, आइए अपने ईमान में बड़े वाज़े हों, अपने ईमान में बहुत क्लियर हों। अगर पाक कलाम को देखें तो वहां लिखा है, जो कोई नई पैदाइश का तजर्बा नहीं रखता वो आसमान की बादशाही को देख भी नहीं सकता। नए सिरे से पैदा होना बहुत ज़रूरी है, और नए सिरे से पैदा होना यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसे अपना निजात दहिंदा मानना है। खुदावंद इस पाक कलाम के मुताबिक यीशु अल मसीह की आमद सानी के लिए आपके दिलों को तैयार करे, और जितने भी लोग मसीह के बगैर यहाँ मौजूद हैं, खुदा का रूह आपके दिलों को कायल करे कि आप यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। आमीन।